اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا منع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، تو اس کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ بخاری۔ فائدہ: نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا نماز کے آداب کے خلاف ہے اور اخلاص اور خلوص کے بھی، اس لیے اس پر سخت وعید فرمائی گئی ہے، لیکن نماز کے علاوہ جیسے دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء کے نزدیک مستحب ہے۔ بنا شرعی عذر کے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی کراہت کا بیان۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک جھپٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان بندے کی نماز کا کچھ حصہ اچک لیتا ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: جھپٹنا یا اچک لینا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غفلت اور بے خبری میں نہایت تیزی سے اس کی چیز لے لینا۔ جب انسان نماز میں خشوع اور خضوع کی بجائے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو یہ مانو انسان کی غفلت اور بے خبری ہے، جس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کی نماز کو بے اثر کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، اس لیے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بربادی ہے۔ اگر دیکھنا ضروری ہی ہو تو نفلی نماز میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ کہ فرض نماز میں۔ ترمذی۔ حسن صحیح۔ فائدہ: شیخ البانی نے کہا ہے ترمذی کے بولاق والے نسخے میں صرف حدیث حسن ہے اور اس کے حاشیے میں ایک نسخہ حسن غریب ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اس لیے کہ یہ روایت اپنی سند کے ضعف اور انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ جب یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے تو نفلی نماز میں بھی ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش ثابت نہیں ہوگی، لیکن اگر بہت ضروری ہے تو یہ صرف چہرے اور نگاہ کی حد تک محدود ہونا چاہیے، ورنہ اگر سینہ سمیت ادھر ادھر مڑیں گے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ قبلہ رخ نہیں رہے گا، جبکہ نماز کے لیے استقبال قبلہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر سے پاک کر دیجیے اور ریاکاری سے پاک کر دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔